اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسقط سطر الرأس وهي الرقبة فما فوقها عن الأمة المحضة التي لم ينعتق منها شيء وإن كانت مدبرة أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة لم تؤد شيئا أو أم ولد۔ لباس مسلی کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ سطر عورت کی کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، ساتر کیسا ہو، بیان ہوا ہے۔ غصبی نہ ہو، غیر معقول لحم جانور کی جلد بال وغیرہ سے بنا ہوا نہ ہو۔ آج جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ یسقط سطر الرأس، سر کا ڈھانپنا ساقط ہے، یعنی سر کو ڈھانپنا واجب نہیں ہے۔ راس کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الرَّقْبَةُ فَمَا فَوْقَهَا، راس کہتے ہیں گردن اور گردن سے اوپر، گردن در واقع اس عبارت میں گردن کو شامل کر رہے ہیں، یعنی گردن اور گردن سے اوپر یہ سر ہے۔ اس کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ کس کے اوپر واجب نہیں ہے؟ عن الامۃ المحضۃ، اس کنیز کے لیے جو خالص کنیز ہے۔ خالص کنیز سے کیا مراد ہے؟ خود بیان کر رہے ہیں، التی لم ینعتق منہا شیء، ایسی کنیز محض کہ جس کا کچھ حصہ بھی آزاد نہ ہوا ہو۔ وَإِن كَانَتْ مُدَبَّرَةً، اگرچہ وہ مدبر ہو۔ مدبر کسے کہتے ہیں؟ ایسی کنیز ہوتی ہے جس کا مالک اس کو کہہ دے کہ میری وفات کے بعد تو آزاد ہے۔ ہاں، انت حرۃ بعد وفاتی، میری وفات کے بعد تو آزاد ہے۔ ٹھیک ہے، انت حرۃ دبر وفاتی، دبر بات کو کہتے ہیں، میری وفات کے بعد تو آزاد ہے۔ اگر ایسا اس کو کہہ چکا ہے مالک، ٹھیک ہے، تو بھی اس کے اوپر سر ڈھانپنا واجب نہیں ہے۔ او مکاتبتاً مشروطتاً، یا ایسی مکاتبہ ہے جو مکاتبہ مشروط ہے تو اس کے لیے بھی سر کو ڈھانپنا واجب نہیں ہے۔ مکاتب کیا کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے پھر مکاتب کی دو قسمیں ہیں، مکاتب مشروط اور مکاتب مطلق۔ مکاتب کہتے ہیں کہ ایسی لونڈی یا ایسا غلام جس نے اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، مکاتبت کی ہے، لکھا ہے اس کے ساتھ، ایک متفق علیہ اس کے اوپر ایگریمنٹ کی ہے، تحریر کر دی ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کما کر مثلاً اتنا پیسہ اپنے مالک کو دے گی، جب اتنا پیسہ دے چکے گی تو وہ آزاد ہوگی۔ اس کی دو صورتیں، ایک مرتبہ ایسا ہے کہ وہ کمائے گی، جتنا دیتی جائے گی اتنا آزاد ہوتی جائے گی۔ مثلاً اس کی قیمت طے پئی ہے 1,00,000 روپیہ، اس نے کمانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، 10,000 اس نے کما کر دیا ہے، 10واں حصہ آزاد، 10واں حصہ آزاد۔ 20,000 کما کر دیا ہے تو ایک حصہ اور بھی آزاد۔ 30,000 کما کر دیا ہے، 1/7 یعنی 1/3 اس کی آزاد ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے۔ ایک نہیں، مشروط ہے۔ کیسے مشروط ہے؟ ایسے مشروط ہے کہ جب تک 1,00,000 روپیہ پورا کما کر نہیں دے گی اس وقت تک آزاد نہیں ہے۔ جب 1,00,000 روپیہ پورا ہوگا پھر آزاد ہوگی۔
اگرچہ اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے دیا ہو، مثلا 10,000 روپیہ اس کو وہ کما کے دیتی رہی ہے، ٹھیک ہے، جب 1 لاکھ پورا ہو جائے گا پھر آزاد ہوگی، کچھ یعنی 10,000 دینے سے اس کا 10واں حصہ آزاد نہیں ہوگا. سمجھے نا پہلی اور دوسری صورت میں فرق جو ہے. پہلی صورت جو ہے وہ مطلق ہے اور دوسری مشروط ہے. تو چاہے وہ مطلق ہو، مکاتب مطلق ہو یا مکاتب مشروط ہو، تو بھی اس کے لیے سر ڈھانپنا نماز میں واجب نہیں ہے. مطلق لم تؤد شیئا، مطلق کیا ہے؟ جس نے کچھ بھی ادا نہیں کیا، ابھی تک کوئی چیز اس نے دی نہیں ہے، جب تک سارا دے گی تو آزاد ہوگی نا. او ام ولدن، یا وہ ام ولد. ام ولد کیا ہے؟ یعنی وہ خاتون جو حاملہ ہے اپنے مالک سے، ایسی لونڈی کنیز جو اپنے مالک سے حاملہ ہے، اسے کہتے ہیں بچے کی ماں، ام ولد. تو وہ کب آزاد ہوتی ہے؟ ام ولد. کہتے ہیں ام ولد جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً آزاد ہو جاتی ہے، اس کو آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کی پیدائش اس کی آزادی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ جو ہے اس کا وارث کون ہوتا ہے؟ باپ کا وارث کون ہوتا ہے؟ اولاد، بیٹا. یہ جو بچہ اس کے شکم میں ہے جب دنیا میں آئے گا تو یہ اپنے باپ کا وارث بنے گا یا نہیں؟ کس کس چیز کا وارث ہوتی ہے اولاد؟ تمام مال و اسباب کی، تمام مال و اسباب کی نا. یہ لونڈی بھی مال و اسباب میں سے ایک مال ہے. جس طرح گائے ہے یہ بھی ویسے، جس طرح بھینس ہے یہ بھی ویسے، جس طرح باقی اس کی ملکیت ہے یہ بھی ویسے ہی ایک طرح کی ملکیت ہے، اس کا مال ہے. تو پس اس کا وارث کون بنے گا؟ یعنی یہ کس کی، باپ کے بعد کس کی ملکیت بنے گی؟ یہ لونڈی اس کی اولاد کی. تو اس کی اولاد تو اس کا اپنا بیٹا ہے. کیا انسان اپنی ماں کا مالک بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، وہ جو بچہ اس کے شکم میں ہے جو ہی پیدا ہوگا فوراً آزاد ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں کا مالک نہیں بن سکتا وہ بچہ. آئی سمجھ بات کی؟ لہٰذا اسے کہتے ہیں ام ولد. ام ولد ہو چاہے کنیز، تب بھی اس کے لیے سر کو ڈھانپنا نماز میں واجب. وَلَوِنْ عَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ، وہ تو پہلا مسئلہ تھا کہ اس کی کچھ یعنی عمہ محضہ ہے، کچھ حصہ بھی آزاد نہیں ہوا. اب کہہ رہے ہیں کہ وَلَوِنْ عَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ، اگر اس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہو، فَقَلْ حُرَّتِ، وہ آزاد عورت کی طرح ہے. تھوڑی مثلا وہ کیا ہے؟ آزاد ہو چکی. مثلا جس طرح ہم نے پہلے کہا ہے مکاتب ہے، 10% اس کا آزاد ہو چکا ہے یا 20% اس کا آزاد ہو چکا ہے، تو وہ آزاد عورت کی طرح اس کا حکم ہوگا، کچھ آزاد ہو گیا. وصبیت، اس کا عطف اما کے اوپر ہے. عن الامات وصبیت التی لم تبلغ، اور چھوٹی بچی جو ہے اس کے اوپر بھی سر کا ڈھانپنا واجب نہیں ہے. ستر رأس ساقط ہے اس سے بھی. التی لم تبلغ، جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئی. فتصح صلاتها تمرینا مکشوفۃ الرأس، اس نابالغ بچی کے لیے نماز پڑھنا صحیح ہے ننگے سر، تمرین کے طور پر. وہ پریکٹس کر رہی ہے، ابھی پریکٹس کر، نابالغ بچی نماز پڑھتی پریکٹس کر رہی ہے. اس کی نماز اس کے اوپر فرض تو نہیں ہے، بطور تمرین اور یاد کرنے کے لیے، پریکٹس کے لیے وہ پڑھ رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں، اس کی نماز ٹھیک ہے. ولا تجوز الصلاۃ فیما یستر ظہر القدم الا مع الساق، کہتے ہیں نماز جائز نہیں ہے ایسے کپڑے میں جو پاؤں کے ظاہری حصے کو ڈھانپے، چھپائے. پاؤں کا ظاہری حصہ وہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے. الا مع الساق، ہاں مگر پنڈلی سمیت چھپا لے، پنڈلی بھی ساتھ چھپی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، یعنی نماز
پھر ٹھیک ہے کہ اگر ظاہر قدم اس کا پنڈلی سمیت چھپا ہوا ہو. بحیث یغطی شیئا منہ، اس حیثیت سے اتنا کہ کچھ حصہ پنڈلی کا بھی اس کا چھپا ہوا ہو. فوق المفصل، یہ جوڑ سے اوپر، جوڑ کے اوپر ہوتی ہے پنڈلی، اس نے زہر قدم کو چھپایا ہے، جوڑ سے اوپر تھوڑی سی پنڈلی بھی ساتھ چھپی ہوئی ہے، تو علی المشہور، مشہور قول کی بنا پر اس کی نماز ٹھیک ہے. اگر پنڈلی چھپی نہیں ہے تو پھر ٹھیک. مستند المنع ضعیف جدا، یہ جو من کی مستند کہا ہے کہ نماز جائز نہیں ہے فقط ایسے ساتر میں کہ جو زہر قدم کو چھپائے، کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، جس روایت پر انہوں نے بھروسہ کیا وہ ضعیف ہے، انتہائی ضعیف ہے. فالقول بالجواز قوی متین، اور جو جواز کا قول ہے وہ قوی ہے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ صرف ایسے ساتر میں نماز پڑھ لے جو فقط پاؤں کے ظاہری حصے کو چھپائے. وَتُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِي النَّعْلِ الْعَرَبِيَّةِ لِلتَّأَسِّي، کہتے ہیں کہ نماز مستحب ہے نعل عربی میں. نعل عربی عرب کا جوتا ہے جو اس کی طرح ہوتا ہے، چکمہ بھی کہتے ہیں غالباً، اور جو کینچی والی چپل ہوتی ہے نا، اس طرح کا جوتا ہے، اس میں کہتے ہیں نماز پڑھنا مستحب ہے. للتأسی، پیروی کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تأسی یعنی المتابعہ، پیروی کرنا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نعل عربی میں نماز پڑھتے تھے، لہذا ان کی اتباع کرتے ہوئے نعل عربی میں نماز پڑھنا مستحب ہے. وَتَرْكُ السَّوَادِ عَدَى الْعِمَامَةِ وَالْكِسَاءِ وَالْخُفِّ، مستحب ہے کالے لباس کو ترک کیا جائے نماز میں. یعنی مستحب کا برعکس کیا ہے؟ مکروہ. یعنی کالے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور اس کو ترک کرنا مستحب ہے. ترک السواد، سیاہی کالے لباس کو ترک کرنا مستحب ہے. عدل امامہ دے، امامے کے علاوہ، کسا ابا کے علاوہ، والخف اور موزے کے علاوہ. یعنی آپ اس کو سمجھ لیں جرابیں، جراب یہ کالی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے. وَإِلَّا باقی لباس مکروہ ہے، قمیض ہے، شلوار ہے وغیرہ. فلا یکرہ الصلاۃ فیہا، ان تین چیزوں میں نماز مکروہ نہیں ہے. سودن، اگرچہ یہ سیاہی کیوں نہ ہو. وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ افضل مطلقاً، اگرچہ مطلقاً سفید لباس افضل ہے، یعنی یہ چیزیں بھی سفید ہونی چاہیے، یہ افضل ہے. امامہ، کسا وغیرہ یہ بھی سفید ہو تو افضل ہے. وَتَرْكُ الثَّوْبِ الرَّقِيقِ، مستحب ہے کہ باریک لباس پہننے کو ترک کرے، نہ پہنے باریک لباس. الَّذِي لَا يَحْكِي الْبَدَنَ، ایسا اتنا باریک کہ جس کے نیچے سے بدن نظر نہ آتا ہو. وَإِلَّا لَمْ تَصِحْ، اگر بدن نظر آتا ہو تو نماز صحیح نہیں ہے. وَاشْتِمَالُ السَّمَّاءِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ الْالْتِحَافُ بِالْإِزَارِ، کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ سما پر لباس مشتمل ہو. سما سے کہتے ہیں، اس کی تعریف لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ الْالْتِحَافُ بِالْإِزَارِ، کہتے ہیں کہ ازار ایک چادر ہو جس سے انسان پورے جسم کو ڈھانپ لے. یعنی مشہور یہ ہے کہ سما ایک ایسی چادر کو، ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے. یہ مستحب ہے، ایسا کپڑا مستحب ہے. تو اس کا کام ہوئی تقریباً ابا کرتی ہے، جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے. یا قبا، ابا بھی اگرچہ سامنے سے کھلی ہوتی ہے،
جب تک اس کو پکڑے نہیں دو. لیکن قبا جو ہے وہ سامنے سے بھی بند ہو جاتی، پورے جسم کو کندھوں سے لے کر پیروں تک ڈھانپ لیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے کیا ہے، مستحب ہے. وَإِدْخَالُ طَرَفَيْ تَحْتَ يَدَيْهِ وَجَمْعُهُمَا عَلَى مِنْكَبٍ وَاحِدٍ. ہاں، یہ جو ایک کپڑا ہے، ایک کپڑا جو ہے مطلب یہ سماج جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کپڑا ہے بڑا جس کو بازو کے نیچے سے گزارا جائے، ہاں، تحت یدیہی، بازو کے نیچے، ہاتھ کے نیچے سے، اور جمعہما علی منکبین، دونوں کو ایک ہی کندھے کے اوپر جم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، ظاہراً اس انداز سے، مثلا ایک بڑی چادر ہو، اس انداز سے آپ اس چادر کو کر لیں، یہ نیچے سے گزار کر اس سے کندھوں کے نیچے سے، تو یوں ایک ہی کندھے کے اوپر یوں ڈال دیں. تو اس طرح کا ایک کپڑا ہے جس کو سما کہتے ہیں، یہ مستحب. یکرہ ترک التحنک، تحت الحنک کو ترک کرنا مکروہ ہے. تحنک کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ إِدَارَةُ جُزْءٍ مِّنَ الْعِمَامَةِ تحت الحنک. کہتے ہیں کہ تحنک یہ ہوتا ہے کہ امامہ کا ایک سرا، ایک کنارہ حنک کے نیچے سے، حنک کہتے ہیں ٹھوڑی کے نیچے سے گزارا جائے، جس طرح عام طور پہ ہمارے ہاں مرسوم ہے، تحت الحنک جسے کہتے ہیں. اس کو ترک کرنا مکروہ ہے، یعنی مستحب ہے تحت الحنک کے ساتھ نماز پڑھ جائے. مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ للامام وغیرہ، امام اور غیر امام، چاہے امام جماعت ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے، غیر امام جماعت مقتدی ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ تحت الحنک کے ساتھ وہ نماز پڑھے. تحت الحنک کو ترک کرے گا تو مکروہ ہوگا. بقرینۃ القید فی الردا، یہ ردا میں جو قید لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے قرینے سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ ردا میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مثلا امام جماعت کے لیے مستحب ہے. آگے آ رہا ہے وہ مسئلہ کہ ردا، بتائیں گے کہ ردا کیا ہے. یہ ردا جو ہے یہ مستحب ہے امام جماعت کے لیے، اور اس کو امام جماعت کے لیے ترک کرنا مکروہ ہے. کہتے ہیں جب ردا کے معاملے میں امام جماعت کی انہوں نے قید لگائی ہے اور تحت الحنک کے لیے انہوں نے قید نہیں لگائی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تحت الحنک امام اور غیر امام دونوں کے لیے مستحب ہے، اور دونوں کے لیے ترک کرنا مکروہ ہے. اگر صرف امام کے لیے ترک کرنا مکروہ ہوتا تو قید اس کے ساتھ بھی لگاتے، جبکہ ردا کے ساتھ قید لگائی، اس کے ساتھ قید نہیں لگائی، تو قید کا نہ لگانا اس بات کی علامت ہے کہ تحت الحنک امام اور غیر امام دونوں کے لیے مستحب ہے، اور اس کا ترک کرنا دونوں کے لیے مکروہ ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں بقرینۃ القید فی الردا. یہ جو مطلقاً کی بات کی ہے، یہ اس قرینہ سے ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ جو ردا میں مصنف نے بیان کیا ہے کہ اس کو خاص کیا ہے امام کے لیے. وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِالْإِطْلَاقِ تَرْكَهُ فِي أَيِّ حَالٍ. ممکن ہے کہ مطلقاً کے کلمے سے مراد مصنف کی یہ ہو کہ اس کو کسی حال میں بھی ترک کرنا مکروہ ہے، چاہے نماز ہو یا غیر نماز، کسی بھی حالت میں اس کو ترک کرنا مکروہ ہے. وَإِنْ كَانَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا، اگرچہ وہ نماز نہیں بھی پڑھ رہا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس اتنے بڑے اطلاق کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لِإِطْلَاقِ النُّصُوص بِاسْتِحْبَابِهِ، کیونکہ جو نصوص اور روایات تحت الحنک کے استحباب کے متعلق ہیں وہ مطلق ہیں، ان میں نماز اور غیر نماز کی بات نہیں ہوئی. وہاں پر ذکر ہوا ہے کہ مطلقاً تحت الحنک مستحب ہے. وَالتَّحْذِيرِ مِن تَرْكِهِ، اور تحت الحنک کو ترک کرنے سے ڈرایا گیا ہے کہ تحت الحنک کو ترک نہ کیا جائے. فقول صادق علیہ السلام، جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من تعمم ولم يتحنک فاصابه داء لا دواء له. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص امامہ باندھے
لیکن طاعت الحنک نہ بنائے، اس کو ایسی بیماری لگے گی کہ جس کا کوئی علاج اور دوا نہیں ہوگی۔ فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر وہ کیا کرے؟ صرف اپنی ملامت کرے کہ اس بیماری کے مجھے وہ خود ہے۔ تو اس روایت کے اندر کوئی نماز اور غیر نماز کا تذکرہ نہیں ہوا، مطلق ہے نا، نہیں امام نے کہا کہ نماز میں ایسا کرنا ہے، نہیں کہا غیر نماز، مطلق ہے، چاہے نماز ہو یا غیر نماز ہو، ہر حال میں تحت الحنک کو ترک کرنا مکروہ ہے، بلکہ اس کی تنبیہ بھی ہوئی ہے، تحذیر بھی ہوئی ہے کہ جو انسان امام باندھ لینا لیکن تحت الحنک نہ بنائے، اس کو ایسی بیماری لگے گی جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، پھر وہ اپنی ملامت کرے گا۔ حتی ذهب الصدوق الى عدم جواز ترک فی الصلاۃ، ہاں یہاں تک کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ نماز میں طاعت الحنک ترک کرنا جائز ہی نہیں ہے، اصلا بغیر طاعت الحنک کے نماز پڑھنا حرام ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔